دوستو اللہ نے ہی دنیا بنائی اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ دوستو کیا یہ دل دہلا دینے والی ہلچل امام مہدی کے ظہور کی ایک کڑی ہے یا اسے دوسرے واقعات کی طرح نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یہ غیر معمولی منظر مکہ مکرمہ جہاں کچھ دن پہلے شدید طوفان کی صورتحال کا سامنا رہا۔ طوفان کی اتنی شدت خانہ کعبہ کے آس پاس بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور ایسے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں پر نظر ڈالنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک مکہ کے حالات خراب ہونا بھی بتایا تھا اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خطرناک طوفانوں کا سامنا رہے گا۔ یاد رہے کہ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہولناک وبا کی نشانی ہم کرونا کی صورت میں دیکھ چکے ہیں اور گزشتہ کچھ سالوں میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ اور عجیب و غریب موسمیاتی تبدیلیاں بھی کسی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور بات اہم ہے، امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور سے کچھ دن پہلے ہی خانہ کعبہ میں تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب خانہ کعبہ کے ارد گرد کے حالات خراب ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے مطابق مستدرک للحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان ایک کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹا دیا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ میں بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس تم کتنے ہی معاہدے توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ اس بات کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا اور ظہور کے لیے تیار رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔